اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ میرے دوستوں، میں بیان کر رہا تھا اختیار اولیاء اللہ، یعنی کہ جو اللہ کے پیارے ولی ہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں، صالحین، صدیقین و شہداء و صالحین، جو بھی اللہ کے برگزیدہ چنے ہوئے لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ رب العزت ان کی آنکھوں میں ایک ایسی آنکھ عطا فرماتا ہے جسے باطنی آنکھ کہتے ہیں۔ اللہ ان کے کانوں میں ایسے کان عطا فرماتا ہے جس کو وہ باطنی سماعت کرتے ہیں، ان کے لیے دور نزدیک کا بعید ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ ان کی زبان میں ایک ایسی زبان رکھ دیتا ہے جو کن فیکون کی ترجمان بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ان کے وجود میں ایسا وجود رکھ دیتا ہے کہ جو اسم اللہ ذات سے منور ہوتا ہے۔ اللہ جب کسی ولی سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کو اپنی ذات میں، اپنی محبت میں، اپنے عشق میں گم کر لیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس بندے سے معجزات اور کرامات کا ظہور کرواتا ہے، اور اللہ اس بندے کے چہرے پر نور الہی کی تجلیات لوگوں کو دکھاتا ہے۔ اللہ جب کسی ولی اللہ سے کسی بندے کو اپنا محبوب ولی بنا لیتا ہے، اللہ پھر اس سے ایسے عجیب و غریب کام لیتا ہے جو عقل سے بالاتر ہو جاتے ہیں۔ آئیے آج ایسے ہی ایک ولی اللہ کی بات کرتے ہیں۔ ہم سروری قادری لوگ، سلسلہ سروری قادری سے منسلک غلام، حضرت سلطان باہو کے اور کلاچی شریف حضرت فقیر نور محمد صاحب عرفان اور حضرت پیر و مرشد فقیر عبدالحمید کاملوں کے کامل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فقیر ہارون احمد کامل ولی اللہ، حضرت فقیر شاگل احمد کامل ولی اللہ، جو کلاچی کے بادشاہ ہیں، جو ولایت کے منبع اور خزانے ہیں، یہ فیضان ان کا آپ سے کلام کر رہا ہے۔ یہ کلاچی شریف کا فیض ہے جو باتیں کر رہا ہے، اور آج تحفظ شان اولیاء اللہ کی بات کر رہا ہے۔ آئیے میرا نوجوان نسل میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں، آئیے اس مشن میں میرا ساتھ دیجئے۔ ہم نے اولیاء اللہ کی شان کی حفاظت، ہم نے جو سچے پیر ہیں، سچے اولیاء ہیں، ہم نے ان کی حفاظت، ان کی عزت کی، ناموس کی حفاظت کرنی ہے، اور لوگوں کو ان کے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ جو کہتے ہیں اولیاء اللہ کے پاس نہ جاؤ، میرے بیانات سنیں، اپنی زندگیاں اللہ کے ولیوں کے ساتھ وقف کر دیں۔ اللہ کی قسم، جو کسی بھی ولی سے منسلک ہو، چاہے وہ مدینہ منورہ کملی والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے، وہ نجف والے مولا کائنات علیہ السلام کی، وہ کربلا والے امام علی مقام علیہ السلام کی نسبت، وہ غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی کے سلسلہ قادریہ کی نسبت والے لوگ ہوں، وہ چاہے گولڑا شریف کے والے کی نسبت ان کے پاس ولی کی نسبت ہو، وہ شرک پور شری والوں کی نسبت ہو، وہ پاک پتن شری والوں کی نسبت ہو، وہ کلاچی شریف والے پیر کی نسبت ہو، ارے وہ کسی بھی مرشد کی نسبت ہو، نسبت لازمی رکھیں، تعلق لازمی رکھیں، پیری مریدی لازمی کر لیں، ان کی غلامی، ان سے محبت، ان اولیاء سے محبت کریں۔ اللہ کی قسم، میں نے قرآن و حدیث پڑھے، میں نے اولیاء اللہ کی زندگیاں پڑھی، میں نے ان اولیاء اللہ کو اللہ کے قریب ترین پایا، اللہ کے قریب ترین پایا، میں نے ان ولیوں کو اللہ کے نزدیک ترین پایا۔ یہ جو کہتے ہیں اللہ پوری کرتا ہے، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ارے یہ چاہیں تو حق باہو سلطان مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں، ارے یہ چاہیں تو سیون میں بودلہ بہار کے ٹکڑے ہو جائیں، ان کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں، شہباز قلندر جیسے ولی۔ اگر یہ چاہیں تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ارے یہ مٹی کو شکر بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے ولی جگہ اگر چاہیں تو داتا علی حجویری لاہور میں بیٹھ کر مکہ اور مدینہ کی زیارت کروا دیتے ہیں۔ ارے اگر یہ ولی اللہ چاہیں
چاہیں تو میرے دوستو حضرت فقیر عبدالحمید جو میرے پیر و مرشد ہیں، کلاچی شریف کے بادشاہ ہیں، ارے یہ یہاں پر بیٹھ کر جنوبی افریقہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں غیر مسلموں کو اسلام قبول وہ کرتے ہیں۔ یہ کرامت دیکھ کر کہ راتوں رات میرے مرشد افریقہ پہنچے، ایک عورت جس کے ہاتھ پر کینسر تھا اور ڈاکٹروں نے آپریشن بتایا، اور میرے شیخ وہاں پر باطنی اور روحانی طور پر پہنچ گئے اور جا کر دم کیا، دعا کی اپنے اللہ کے حضور، اللہ نے دعا کو مستجاب کیا اور اس بی بی کا، اس ہماری بہن کا کینسر ختم ہو گیا۔ وہ صبح اٹھ کر ڈاکٹروں کے پاس گئی، ڈاکٹر کہنے لگے اے بی بی یہ کون سا ڈاکٹر ہے، یہ کون سے ہسپتال گئی ہو کہ جس نے ایسے شعاؤں کے ساتھ تیرا آپریشن کیا کہ راتوں رات کینسر کو ختم کر دیا؟ یہ ہیں اللہ کے ولی۔ آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ کے ایک ولی جس کا نام حضرت عبدالحکیم ہے رحمت اللہ علیہ، اور یہ تاریخ میں بات ہے، یہ واقعہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، میں نے خود پڑھا، اور یہ واقعہ ان کے مزار مبارک کے باہر بھی لکھا ہوا ہے۔ ہندوستان کا ایک بادشاہ تھا کہ جس نے جامع مسجد دلی بنوائی، مغل بادشاہ تھا، اس نے سالہ سال لگا کر مسجد بنوائی، بڑی ہی خوبصورت مسجد بنوائی۔ پھر جمعہ والے دن سارے دلی کے علماء کو اکٹھا کیا اور کہا کہ جمعہ ادھر پڑھایا جائے۔ بڑی دنیا، آدھا ہندوستان وہاں پر پہنچ گئے، اتنی بڑی مسجد بنوائی۔ تو جب علماء وہاں پر پہنچے اور نماز ہونے لگی تو جب غور کیا گیا تو مسجد کا محراب وہ ٹیڑھا تھا، وہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں تھا، وہ ٹیڑھا بن گیا تھوڑا سا۔ علماء نے بادشاہ سلامت کو بتایا کہ اس مسجد کا رخ سیدھا نہیں ہے، اس کا محراب خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہے، لہٰذا اس کو شہید کروایا جائے اور اثر نو دوبارہ تعمیر کروایا جائے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا میں نے تو سالہ سال محنت کی، اب کیسے دوبارہ ساری مسجد اتنا حصہ شہید کو پھر سالہ سال لگ جائیں گے۔ اپنے نجومی سے مشورہ کیا، نجومی مجھے بتا میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ اس نے حساب کر کے بتایا بادشاہ سلامت ایک حل ہے، یہاں پر دور ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، الجھے ہوئے بال ہیں، برا حال ہے، اور وہ اللہ کا بڑا پارسا بندہ ہے، اگر اس کے پاس جائیں وہ اس کا حال بتا سکتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا میں کیسے اس کے پاس جاؤں، میں کیسے اس بندے کے پاس جاؤں، وہ ایک فقیر درویش تو میں بادشاہ۔ کہنے لگے بادشاہ سلامت اس کے علاوہ اس کا کوئی حال نہیں ہے۔ وہ بادشاہ اس درویش کے پاس اپنے وزراء کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ چلا گیا۔ وہ ایک ظاہری طور پر گندی سی جگہ پر بیٹھا تھا، پھٹے پرانے کپڑے تھے، مست کوئی درویش تھا، سادھو تھا۔ جا کر بادشاہ نے کہا یار میرا یہ مسئلہ ہے، میں نے مسجد بنوائی ہے، رخ ٹیڑھا ہو گیا۔ تو اس مست درویش نے بتایا، فقیر نے بتایا بادشاہ اگر تو چاہتا ہے مسجد کا رخ سیدھا ہو جائے تو ایسا کر، یہ پاکستان میں اس وقت تو چلو پاک و ہند اکٹھے تھے یہ خانے وال کے ساتھ، وہاں پر ایک درویش ہے، ولی ہے، پیارا ہے، اللہ کا دوست ہے، اس کا نام ہے عبدالحکیم، جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ، وہ دھوبیوں کا کام کرتا ہے، تو اس کے پاس جاؤ، وہ تیرا یہ کام کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ نے جب سنا راہ سفر باندھا اور ادھر خانے وال کے پاس ملتان کا رستے میں جو ہے وہاں پر پہنچ گیا۔ وہاں پر لوگوں سے جا کر پوچھا لوگوں یہاں پر کوئی اللہ کا ولی حضرت عبدالحکیم صاحب؟ وہ کہنے لگے یہاں پر تو کوئی عبدالحکیم نامی ولی نہیں ہے مشہور زمانہ، بڑا پوچھا مگر کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ کیسے وہ ولی اللہ تھے، اپنے آپ کو چھپاتے تھے، ریاکاری سے بچتے، ریاکاری نہیں کرتے تھے، بچتے تھے۔ آج کل تو وہ پیر ہوں یا کوئی زاری مولوی ہو، وہ کہتا ہے جب تک میرا فلیکس نہ لگے، میری تصویر نہ آئے تو وہ کہتے ہیں جی میری بلے بلے نہیں ہوئی، تو وہ اپنی جب تک پورے علاقے میں ڈنکا نہ بجا دے۔ میں نے ایسے پیروں کو بھی جانتا ہوں جو لوگوں کو پیسے دے کر کہتے ہیں میرے نام کی مشہوری کرو کہ میں باکرامت ولی اللہ ہوں۔ ایسے بھی جعلی پیر ہے جو دنیا میں اپنی مشہوری کے لیے لوگوں کے محتاج ہیں۔ تو وہ ایک ولی اللہ ہے عبدالحکیم جس کا پورے علاقے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ آخر پوچھتے پچھاتے ایک سیانہ بندہ کہنے لگا یار تو کہتے وہ دھوبی کی بات تو نہیں کر رہا، وہ جڑا وہ لوگوں کے کپڑے دھوتا ہے؟
اس کی بات تو نہیں کر رہا. کہنے لگے ہاں چلو جی وہی ہوگا تو چلو جاتے ہیں. جب بادشاہ کا پورا دستہ وہاں پر پہنچا اپنی فوج سمیت یا غلاموں سمیت، حضرت عبد الحکیم صاحب کپڑے دھو رہے تھے، تو وہ بادشاہ نے جب دروازہ پہ دستک دی، وہ باہر آیا تو اس نے جب اتنا لشکر دیکھا گھبرا گیا. کہنے لگا بادشاہ اور اس کا اتنا لشکر میرے پاس. کہنے لگا بادشاہ سلامت خیر ہے، آپ اس ناچیز کے گھر آ گئے؟ تو بادشاہ نے کہا ہمیں فلاں بندے نے بھیجا ہے، ہماری مسجد کا رخ ٹیڑھا ہو گیا، میں نے مسجد بنوائی، اس کو سیدھا کر دیں. سبحان اللہ. حضرت عبد الحکیم صاحب نے یہ نہیں کہا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا. انہوں نے ثابت کر دیا. حضرت سلیمان نے جو کہا تھا، جب حضرت آصف بن برخیہ تخت لے کر آئے تھے پلک جھپکنے میں، تو حضرت سلیمان پکار اٹھے ھذا من فضل ربی، ارے تجھ پر تو میرے اللہ کا فضل ہو گیا ہے. جس پر اللہ کا فضل ہو جائے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی، اس کے لیے ہر چیز مطیع اللہ کر دیتا ہے. حضرت عبد الحکیم کہنے لگے بادشاہ سلامت، آپ کو اتنا بڑا کام آپ مجھے کہنے کے لیے آ گئے، آپ کو بھیجا کس نے ہے؟ وہ بادشاہ کہنے لگے جو فلاں وہ جو درویش سادھو ہے مست ہے اس نے بھیجا ہے. حضرت عبد الحکیم فرمانے لگے ارے یہ کام تو وہ بھی کر سکتا تھا، اس نے میرے پاس کیوں بھیج دیا؟ تو بات تو یہ تھی، اللہ جب کسی کی مشہوری کرواتا ہے تو اللہ ایسے ہی اپنے فقیروں کی زبانوں سے اس کی تعریفیں کروا دیتا ہے، اللہ کے ولیوں کی زبان سے اس کا نام نکلوا دیتا ہے. اور جب اللہ کے ولی کسی کی تعریف کر دیتے ہیں تو کائنات کو مجبوراً اس کی تعریف کرنی پڑتی ہے، نہیں تو اللہ وہ بندے پیدا کر دیتا ہے جو اس کی تعریف کریں، جو اس کی تعظیم کریں، جو اس کے حکم کا امر پر قائم ہو جائیں، اس امر کو پورا کریں. اللہ کے ولی جو زبان سے کہہ دیتے ہیں اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے. جیسے محبوب سبحانی پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی فرمان ہے. آپ نے فرمایا ولی کی زبان سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا، وہ اپنے نشانے پر لگتا ہے جیسے تیر نشانے پر لگتا ہے. اللہ کے ولی کی دعا بھی اللہ قبول فرماتا ہے. اللہ کا ولی جو کسی کو دعا دیتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. اللہ کے ولیوں کی ایسے ہی دعا لیا کریں. آئیو تو پھر حضرت عبد الحکیم کی بارگاہ میں جاتے ہیں. آپ کہنے لگے اچھا یہ کام تو وہ بھی کر سکتا تھا تو میرے پاس بھیجا. چلو آپ حضرت کپڑے دھو رہے تھے اور آپ نے ہاتھ میں کپڑا پکڑا ہوا تھا اور کپڑا پکڑ کے نا آپ نے ایسے کر کے نچوڑا تو نچوڑ کے کہنے لگے کتنی ٹیڑھی ہے مسجد؟ کہتے جی بہت زیادہ. پھر ایسے کی اور کتنی ہے؟ جی بہت زیادہ. پھر ایسے کی کتنی ہے؟ جی اور زیادہ. تیسری بار آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے زور کے ساتھ کپڑے کو مروڑ دیا اور کپڑے کو ایسے نچوڑا. تو جب تیسری بار آپ نے کیا کپڑا پھٹ گیا اور کہنے لگے جا بادشاہ واپس چلا جا، تیری مسجد بھی سیدھی ہو گئی، تیری مسجد کا رخ سیدھا ہو گیا. کہاں ملتان کا یہ خانے وال اور کہاں ہندوستان میں جامع مسجد دلی. یہ دلی کی مسجد کتنا فاصلہ ہے، اللہ کے ولی کے لیے فاصلہ کم ہو گیا. یہ کرامت آپ کے مزار کے باہر لکھی میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی. میں خود گیا، میں نے کتابوں میں پڑھی تھی، پھر میں ان کے مزار پر گیا. میں نے کہا نہیں میں نے جا کر اس کے مزار پر یہ بات کی تحقیق کرنی ہے. جب گیا تو ان کے دربار پر جب داخل ہوتے تو ان کے مزار کے باہر کی دیوار پر یہ پوری کرامت لکھی تھی. پھر میں ان کے گدی نشین سے ملا اور میں ان سے ملا، اپنا تعارف کرایا کہ میں کلاچی شریف والوں کے در کا فقیر ہوں. تو وہ جانتے تھے، انہوں نے مجھے عزت عطا فرمائی، اللہ ان کو بھی عزت عطا فرمائے. تو ان کے گدی نشین کو پھر انہوں نے مجھے زبانی پورا واقعہ سنایا. واقعہ انہوں نے بڑا لمبا سنایا. کہتے ہیں بالکل حق اور سچ ہے اور بہت سے لوگوں نے یہ واقعہ اپنی کتابوں میں نقل کیا ہوا ہے. میں نے اس دربار پر حاضری دی، دعا کی، فاتحہ کی اور ان کے صدقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ ہمیں بھی ایسے اولیاء اللہ کی سنگت اور غلامی عطا فرما. تو وہ بادشاہ نے جب سنا کہ کہنے لگے جا تیری مسجد سیدھی ہوگی. کہنے لگے حضرت آپ نے دعا نہیں کی، کوئی تعویذ نہیں دیا، کوئی پڑھائی نہیں کی. آپ فرمانے لگے اب یہ مقام آ گیا ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں اللہ پورا کر دیتا ہے. اب اللہ سے دوستی کا یہ مقام آ گیا ہے. ارے اللہ سے دوستی کر لے، اللہ تیرے لیے اپنی جنت کی، اپنی رحمت کی، اپنے کرم کے دروازے کھول دے گا، اپنے خزانے کے منہ تیری طرف کھول دے گا. اللہ کی دوستی کی طرف آ تو صحیح.
آج ہم باتیں بڑی کرتے ہیں، ولی کچھ نہیں کر سکتے۔ ارے تو ولی بنے گا، تو کسی ولی کی صحبت میں بیٹھے گا، تو کسی ولی کا مرید ہوگا، کسی کی سنگت اختیار کرے گا، تو تجھے پتا چلے گا اللہ کا ولی کیا اختیار رکھتا ہے۔ کرے تجربہ کر کے دیکھ لے، میرا تجھے مشورہ ہے، تجربہ کر لے، کسی ولی اللہ کا سنگی بن جا، پر دل سے بننا، آزمانے کے لیے نہ بننا۔ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا گنہگار بندے ولیوں کی بارگاہ میں نیکوکار ہو گئے۔ میں نے یہاں تک پڑھا کتابوں میں کتب بن گئے، چور چوری کرنے گئے وقت کے کتب بن گئے۔ اللہ کے ولی اتنا مقام رکھتے ہیں۔ تو وہ بادشاہ نے کہا، حضرت فرمانے لگے جا کام ہو گیا، ہم دعا نہیں کرتے، ہم تو اللہ رب العزت سے کہہ دیتے ہیں، ارادہ کر دیتے ہیں، اللہ ہمارے ارادوں کو قبول کر لیتا ہے۔ ہم شان دوستی کے اس مقام پر ہیں، ہم شان ولایت کے اس درجے پر ہیں۔ وہ بادشاہ کو سمجھ نہیں آئی، آخر واپس چلا گیا۔ جا کر بادشاہ نے دیکھا تو مسجد میں داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ مسجد بالکل سیدھی ہو گئی اور بالکل اس کا محراب خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ وہاں پر علماء بیٹھے تھے۔ علماء پوچھا علماء کو، اے علماء حضرات، مولوی حضرات، آپ نے کیا دیکھا اور کس وقت دیکھا؟ وہی وقت بتایا جب ادھر وہ ولی کپڑے دھو رہا تھا، وہی وقت بتایا۔ کہتے یہ وقت تھا، یہ ٹائم تھا، ہم مسجد میں بیٹھے تھے نماز کے لیے، ہم نے دیکھا کہ مسجد کو ایک جھٹکا لگا، ہم نے سمجھا زلزلہ آ گیا۔ پھر دوسرا جھٹکا لگا، ہم نے کہا لگتا زلزلہ، بھاگو۔ پھر تیسرا جھٹکا لگا، مسجد خانے کعبے کی طرف ہو گئی، مگر محراب میں ایک تڑیل آ گئی، ایک دڑار آ گئی، محراب میں ایک لکیر آ گئی، تو محراب پھٹ گیا، پر مسجد کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا۔ وہ بادشاہ حیران ہو گیا، کہنے لگا کہاں پر بیٹھ کر کہاں پر اختیار دکھائے جا رہے ہیں؟ انہوں نے بھی 3 بار کپڑے کو نچوڑا، چوتھی بار کپڑا پھٹ گیا، ادھر دیوار پھٹ گئی۔ آج بھی کبھی دلی مسجد میں جائیں تو یہ زندہ کرامت، معجزہ، وہ کرامت وہاں پر موجود ہے۔ آج بھی دیوار میں اسی طرح دراڑ موجود ہے، اسی طرح لکیر موجود ہے۔ وہ مسجد خانہ کعبہ کی طرف اس اللہ کے ولی نے کیسے کر دیں؟ ارے اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں، سلیمان کا دربار لگا ہو فلسطین کے اندر، اور وہ قوم سبا، دوسرا ملک، وہاں پر بیٹھے بیٹھے پلک جھپکنے میں تخت لے آتے ہیں۔ اللہ کے ولی تو ایسے ہوتے ہیں، پلک جھپکنے میں چلے بھی جاتے ہیں، آ بھی جاتے ہیں۔ وہ اللہ کا ولی حضرت عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیسا اختیار تھا میرے دوستو، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی۔ سردار کا عالم کیا ہوگا، سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ ہیں حضرت عبدالحکیم۔ آج اگر آپ کبھی ادھر ملتان کی طرف جائیں تو رستے میں ان کے نام پر ہی ایک شہر بن گیا، وہ اس کرامت سے اتنے مشہور ہوئے، ان کے نام سے ایک شہر بن گیا عبدالحکیم، یہ شہر کا نام ہے ان کے۔ تو آپ بھی اس ولی اللہ کے مزار پر جائیے گا، نام فقیر تنادا حضرت باہو، قبر جنادی جیوے ہو، پھر ان کی قبروں سے خوشبوئیں آتی ہیں، جو اللہ سے دوستی، اللہ سے لو لگا لیتے ہیں۔ آئیے دنیا داری کو چھوڑیے، آئیے اللہ والوں کا دامن پکڑ لیجئے۔ وہ کوئی بھی اللہ والا جو آپ کو اللہ واقعی اللہ والا ہے، اس کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، ان سے محبت کر لیں، ان سے اپنی عقیدت رکھیں۔ میرے دوستو، انشاءاللہ اس ناچیز کی زندگی بدل گئی، مجھے امید ہے آپ بھی کسی ولی کا دامن پکڑیں گے، اللہ آپ کی بھی زندگیوں کو بدل کے رکھ دے گا، اور آپ کو پکا اہل سنت الجماعت اور اولیاء اللہ کا عقیدت مند بنائے گا، اور پیارے نبی دو جہاں کی اللہ آپ کو محبت اور پھر غلامی عطا، اوریجنل وہ جو اصل غلامی وہ عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو، میرے سنگیوں کو، میرے دوستوں کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آپ کو ایسے ہی اولیاء اللہ کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔